کا ٹائم گزارنے کے بعد اور یونین کونسل سے طلاق سرٹیفکیٹ لینے کے بعد سیکنڈ میرج کر سکتا ہے. تب شریعت بھی 4 شادیوں کی اجازت دیتی ہے. محمد لا جو ایک ہماری جو بک ہے جو کہ عدالتوں میں جس کے حوالے دیے جاتے ہیں شرعی ایشوز پر، وہ بھی اجازت دیتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کورٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر قانون دان ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، شریعت کورٹ کے کونسل بھی ہیں. ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر قانون کی باتوں کے حوالے سے مختلف پروگرام پبلک کی، عوام کے مفاد عامہ کے حوالے سے آگاہی کے لیے وہ نشر کرتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد پرویز انصاری صاحب، یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں. ہم بات کریں گے آج دوسری شادی کرنے والے افراد کس طرح قانونی پیچیدگیوں اور سزاؤں سے بچ سکتے ہیں. تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں دوسری شادی کرنا کیا جرم ہے؟ مختلف کورٹس اور قانونی پیچیدگیوں میں مرد حضرات آ کے بڑے پیشیاں کچہری چکر لگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا قانونی طور پہ دوسری شادی جرم ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال سر آپ نے کیا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں کنسیپٹ کچھ چیزوں کے غلط پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ انہوں نے بیسک لا پڑھا نہیں ہوتا تو اس لیے عام تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کوئی قانون ایسا ہے جو کہ خلاف شریعت ہے. حالانکہ فیڈرل شریعت کوڈ پاکستان میں موجود ہے کہ کوئی بھی قانون ہو جو کہ اگر خلاف شریعت ہو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اب آ گیا یہ سوال کہ کیا دوسری شادی کرنا جرم ہے. شریعت میں بھی دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کی اجازت ہے، قانون میں بھی ہے. محمد لا کا سیکشن 255 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی مسلم مرد وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے ایک وقت میں. جی بالکل. اگر وہ 4 سے زیادہ رکھتا ہے تو وہ بھی شادی وائڈ نہیں ہوگی، باطل نہیں ہوگی، فاسد ہوگی، irregular ہوگی. تو 4 کی اجازت تو شریعت بھی دیتی ہے. اور قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 3 ہے، اور تم نکاح میں لاؤ عورتیں 2 2 3 3 اور 4، اور پھر اگر سمجھو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ شریعت بھی 4 شادیوں کی اجازت دیتی ہے. محمد لا جو ایک ہماری جو بک ہے جو کہ عدالتوں میں جس کے حوالے دیے جاتے ہیں شرعی ایشوز پر، وہ بھی اجازت دیتی ہے. جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قانون بھی دوسری، تیسری، چوتھی شادی سے منع نہیں کرتا. قانون صرف ایک پروسیجر ضرور بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرے گا تو اس پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا. تو منع قانون بھی نہیں کرتا. تو یہ بھی بات ایک طے ہو گئی. اور بیوی کی اجازت کا جہاں تک تعلق ہے، کنسیپٹ ہے کہ جی قانون میں بیوی کی اجازت ہے رکھی ہوئی ہے ورنہ سزا ہے، یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے. بیوی کی اجازت بھی کسی قانون میں نہیں ہے. تو یہ جو سوال ہے اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ نہ بیوی کی اجازت ضروری ہے، شریعت بھی 4 کی اجازت دیتی ہے، قانون بھی منع نہیں کرتا. ہاں قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے، بس اس حد تک ہے. جی بہت شکریہ. یہ دوسری شادی کا جو قانون ہے سزاؤں کے حوالے سے، یہ کب بنا اور ان کی سزا میکسیمم اور منیمم ہے کیا؟ یہ سر قانون بنیادی طور پہ بنایا گیا تھا 1961 میں، اور یہ 1961 سے ہی قانون جو ہے رائج ہے اب تک. اب پہلے لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا، اس لیے اس کے مقدمات نہیں ہوتے تھے. تو اب کچھ خواتین کو چونکہ اس پہ شعور آیا ہے، اور یہ قانون جو بنانے کا مقصد ہے وہ کچھ چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، کوئی شریعت کے خلاف جانا نہیں ہے. اس لیے فیڈرل شریعت کورٹ نے اس قانون کو شریعت کے مطابق قرار دیا ہے. آپ اگر قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس میں ایک واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر اور تم نکاح میں لاؤ عورتیں 2 2 3 3 اور 4، پھر اگر سمجھو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو. تو یہ جو آخری جو اگر آپ لائن ملاحظہ فرمائیں گے، اور اگر سمجھو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو، تو اگر کیا کوئی شخص انصاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیا اس کا فیصلہ اس شخص نے خود کرنا ہے؟ نہیں. اس قانون میں اسی سوال کا جواب جو دیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک چیئرمین یونین کونسل کو اختیار دیا گیا کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ چیئرمین یونین کونسل کو اپلیکیشن دے گا، اور وہ اس کی بیوی کو طلب کرے گی. وہ گراؤنڈ بتائے گا اپنے کہ میں دوسری شادی کرنے کا اہل ہوں اور انصاف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں ہمارا قانون جو ہے یہ شوق کے طور پر دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا، ضرورت کے طور پہ دیتا ہے.
وہ چیئرمین یونین کونسل کو درخواست دے گا، اس کی بیوی کو بلایا جائے گا، اس کا دونوں کا موقف سنا جائے گا، وہ اپنے گراؤنڈز بتائے گا، اور ان گراؤنڈز کے بعد اگر چیئرمین یونین کونسل یہ سمجھے گا کہ اس کو اجازت دینی چاہیے، وہ انصاف کر سکے گا یا وہ ڈیزرو کرتا ہے دوسری شادی، تو اس کو اجازت مل جائے گی، ورنہ اس کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی جائے گی۔ تو یہ ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرا بالکل یہ قانون اب تک موجود ہے، فرق صرف یہ آیا ہے کہ اس قانون میں جب 1961 بنا تھا تو اس وقت 1 سال جیل اور 5,000 روپے جرمانہ تھا۔ 1961 میں 5,000 شاید آج کے 5 لاکھ کے برابر ہی ہوں، جو مہنگائی اب ہے یا جو ریشو ہر سال بڑھا ہے۔ اب یہ ہوا کہ باقی صوبوں میں ابھی تک وہ 5,000 ہی ہیں، یعنی 1 سال سزا تو تمام پاکستان میں ہے اگر کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرتا اور ڈائریکٹ نکاح کر لیتا ہے۔ لیکن وہ جو جرمانہ ہے پنجاب میں 18 مارچ 2015 کو ترمیم کی گئی تھی، اس میں جرمانہ 5,000 سے بڑھا کے 5 لاکھ کر دیا گیا۔ دوسرا یہ جو جرمانہ ہے اس کو یہ قرار دے دیا گیا کہ عدالت کم نہیں کر سکتی، مطلب ایک ہوتا ہے مے ایکسٹینڈ ٹو 5 لاکھ، مے ایکسٹینڈ کو ختم کر دیا کہ عدالت 5 لاکھ تک کر سکتی ہے۔ اب یہ اس پنجاب میں قانون ہے کہ 5 لاکھ ہی کر سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں عدالت 1 سال سزا تو کم دے سکتی ہے پنجاب میں، لیکن جرمانہ کم نہیں کر سکتی۔ لیکن باقی صوبوں میں اب بھی یہ قانون 5,000 ہی جرمانہ موجود ہے، اور میکسیمم جو سزا ہے وہ 1 سال تک ہے، یا اور جو بھی حق میں ہوگا وہ یکمشت دینا پڑے گا۔ تو بعض دفعہ یہ افواہ بھی اڑا دی جاتی ہے کہ اب یہ قانون ختم ہو گیا، یا اسلامی ذاتی کونسل نے اس کو خلاف شریعت قرار دے دیا، یا کسی عدالت نے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ قانون آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت چیئرمین یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ لیے بغیر شادی کرے گا تو اس کو عدالت 1 سال تک جیل دے سکتی ہے، سنا سکتی ہے، اور پنجاب میں 5 لاکھ جرمانہ کر سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کوئی طریقہ سر ہمیں بتا دیں کہ اس قسم کی اگر وائلیشن ہو بھی جائے، آپ یو سی چیئرمین سے اجازت نامہ نہیں لیتے معاملہ، تو سزا سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کا طریقہ کار قانونی طور پہ وہ تو بتائیں سر۔ سر سزا سے دیکھیں، اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں، جس کی بنیاد پر وہ شادی کر کے پھر وہ سزا اس کو نہیں ہو سکتی۔ پہلا تو یہی ہے کہ وہ اپنی وائف کو ڈائیورس دے سکتا ہے، پہلی بیوی کو، اور اس کا نوٹس یونین کونسل بھیجے گا، اور عدت کا ٹائم گزارنے کے بعد اور یونین کونسل سے طلاق سرٹیفکیٹ دینے کے بعد سیکنڈ میرج کر سکتا ہے۔ تب وہ سیکنڈ میرج، تب ظاہر ہے وہ جو کہ اس کی بیوی ہی نہیں ہوگی، تو لہٰذا وہ اس صورت میں کوئی جرم بھی نہیں ہوگا دوسری شادی جو کرے گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ وہی ہے کہ وہ چیئرمین یونین کونسل کو درخواست دے گا، وہاں وہ گراؤنڈز بتائے گا کہ کن گراؤنڈز، کہ میرے یہ گراؤنڈز ہیں جن پر مجھے اجازت ملنی چاہیے اور میں ڈیزرو کرتا ہوں سیکنڈ میرج کو، تو اس کو اجازت مل سکتی ہے۔ تب بھی کوئی جرم نہیں ہوگا، وہ شادی کرے گا تو کوئی اس کو سزا نہیں ہوگی۔ اور یہ یونین کونسل، ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی ہوگی۔ یہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یونین کونسل وہ ہوگی جہاں بوقت طلاق، جب وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اس وقت اس کی بیوی جس یونین کونسل میں رہائش پذیر ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ عورت کا نکاح جیسے گجرانوالہ میں ہوا، لیکن بعد میں وہ شوہر کے ساتھ شفٹ ہو گئی لاہور میں، اب وہ شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو یونین کونسل گجرانوالہ نہیں ہوگی، لاہور ہوگی، یعنی جہاں پہلی بیوی بوقت جب وہ شادی کرنے جا رہا ہے اس وقت جہاں رہائش ہوگی وہ یونین کونسل ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنے واقف کا یونین کونسل سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے اور شادی کر لے، وہ آفینس رہے گا۔ یونین کونسل وہ ہوگی جہاں اس کی بیوی رہائش پذیر ہے، وہاں سے وہ اجازت دے گا۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ بیوی خود اجازت دے دیتی ہے، سم ٹائم کوئی گراؤنڈ ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، یا وہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے شوہر کو اگر زیادہ ضد کی تو مجھے طلاق دے دے گا، اور طلاق دے کر بھی دوسری شادی کر سکتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ میں اس کو خود اجازت دے دوں اور طلاق سے بچوں۔ اس صورت میں وہ بیوی کو پھر وہ پروسیجر وہی اڈاپٹ ہوگا، وہ یونین کونسل درخواست دے گا اجازت کی، وہاں اپنی بیوی کو لے کر جائے گا، بیوی کا بیان کروائے گا، بیوی بیان دے دے کہ مجھے اس کی دوسری شادی پہ اعتراض نہیں ہے۔ تو جب بیوی کو اجازت نہیں ہوگی تو یونین کونسل کو بھی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو یونین کونسل کا پرسنل مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے، تو مین اگریوڈ پرسن تو ایک ہی ہے بیوی، اگر اس کو اعتراض نہیں ہے تو ظاہر ہے یونین کونسل کو بھی نہیں ہے، وہاں سے اس کو اجازت مل سکتی ہے، وہ پھر شادی کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات، اگر یونین کونسل آپ کی درخواست خارج بھی کر دیتی ہے کہ آپ ریزرو نہیں کرتے، اس کی اپیل جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس دائر ہو سکتی ہے، کلکٹر کے پاس دائر ہو سکتی ہے، اور اس کو نگرانی کہتے ہیں، نگرانی دائر ہوگی،
اور اس میں آپ اپنے گراؤنڈ بتا کر وہ فیصلہ ختم کروا سکتے ہیں اور اجازت لے سکتے ہیں. تو یہ مختلف راستے ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے کوئی شخص جو ہے دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس صورت میں کوئی سزا نہیں ہے. مطلب قانون شادی سے نہیں روکتا. دوسری تیسری چوتھی یہ قانون صرف ایک پروسیجر بتاتا ہے. اور ایک اور اہم بات بتاؤں, یہ قانون صرف یہاں پروسیجر نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. یہ 1961 کے جو قوانین تھے یہ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. اب مثال کے طور پر شریعت میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ نکاح نامہ تحریر ہو یا نکاح نامہ رجسٹرڈ یونین کونسل میں, لیکن قانون بنایا گیا 1961 میں. اس میں انہوں نے کہا کہ ایک نکاح نامہ تحریر ہوگا, رجسٹرڈ ہوگا یونین کونسل میں, اور اب نادرہ کا میرج سرٹیفکیٹ بھی آ گیا. کیوں؟ یہ صرف تاکہ کل کو ان کے مسائل نہ آپس میں بنے, کوئی بندہ جب دل چاہے شادی سے انکار نہ کر دے, ثبوت ہو اس کا. تو اس لیے اگر کوئی چیز بہتری کے لیے بنائی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت ہے. اسی طرح طلاق ہے, کوئی شخص زبانی طلاق نہیں دے سکتا ہے, لیکن قانون بنا دیا گیا کہ طلاق کوئی شخص جو دے گا جیسے بھی دے گا وہ یونین کونسل کے چیئرمین کو اطلاع دے گا, پھر وہاں سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے گا, تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہے. مطلب یہ کہ یہ قوانین صرف ایک نہیں, مختلف قوانین بنائے گئے تھے تاکہ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کر سکیں, ان کے اندر اعتماد جو ہے بحال کر سکیں, اور بنیادی طور پر قانون ایسے قوانین خاتون کا تحفظ کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں ایک کمزور شخص تصور ہوتا ہے, خاتون کو تصور کیا جاتا ہے, تو اس کے تحفظ کے لیے سب کچھ کیا گیا. جی بہت شکریہ. عام طور پر ہمارے بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے یونین کونسل چیئرمین نہیں ہوتے, تو یہ اجازت نامہ چاہے طلاق کے حوالے سے ہے چاہے دوسری شادی کے, تو کون دینے کا آتھرائز ہے؟ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی لیکن اس کے بدلے میں کوئی دوسری اتھارٹی ہوتی ہے, نام تبدیل ہوتا ہے لیکن اختیار موجود رہتے ہیں. جیسے ڈپٹی کمشنر صاحبان تھے, ختم ہو گئے تھے, اس کی جگہ ڈی سی او کا لفظ آ گیا تھا, تو وہ سیکٹری یونین کونسل اس کا متبادل ہو سکتا ہے. سیکٹری یونین کونسل نہیں تھا لیکن اس کے متبادل انہوں نے اور اتھارٹیز بنائی تھیں جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا, جہاں سے اس طلاق سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوتے رہے, جہاں سے اجازت بھی ملتی رہی, تو وہ اس کے متبادل انہوں نے جو ہے وہ دوسری اتھارٹیز جو بنائی تھیں اور جن کو اختیارات دیے تھے. تو اس طرح یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ جیسے نادرہ کا چیئرمین ہے, اب چیئرمین کی جگہ وہ کچھ اور نام رکھ دیں اس کا, تو وہ نادرہ کے کام تو ہونے ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے کہ پھر جو بھی متعلقہ اتھارٹی ہوتی ہے اس کو اختیار ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. ہم بات کریں گے زاہد پرویز انصاری صاحب سے. زاہد صاحب یہ بتائیں کہ بیوی سے دوسری شادی کے بارے میں اجازت لینے کے لیے فیس ٹو فیس لینی پڑتی ہے یا کوئی اور طریقہ کار بھی ہے؟ آج کل جیسے زبانی شادی کی اجازت لے لی, ثبوت کوئی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ کیا اسٹام ایفیڈیوٹ اس قسم کی چیزیں ہوں گی یا اور کوئی بھی طریقہ کار ہے؟ اس پہ سر یہ ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو کسی اشاروں کناووں میں یا واٹس ایپ پہ یا کسی بھی طرح سے اس کو اگر پرمیشن اجازت دیتی ہے کہ دوسری شادی کر لے, اس کو نہیں مانا جائے گا. ہاں اگر وہ راضی ہے اس کی بیوی پہلی کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے, تو اس کو چاہیے شوہر کو کہ اپنی بیوی کو یونین کونسل کے دفتر لے کے جائے وہاں چیئرمین کے پاس, اور اس کا جو سارا پروسیس ہے اس دوسری شادی کرنے کے حوالے سے وہ سارا اڈاپٹ کیا جائے گا تو ہی وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. خالی اس طرح سے اس کا مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ بھی میری بیوی نے مجھے اجازت دے دی ہے یا مجھے واٹس ایپ پہ مجھے اس نے میسیج دیا تھا یا اشاروں کرا میں, اس کو جو ہے اس کا پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. پھر وہاں سے اس کو جو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملے گا اس کو لیتے ہوئے پھر اس کے بعد دوسری شادی کا جو سلسلہ وہ اپنا بنائے گا. یعنی کہ زبانی کلام میں اگر اجازت دی گئی ہے تو اس کی ویلیو کوئی نہیں, اس کی کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کسی بھی سٹیج پہ نہ آئے. ہاں نہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ صاحب ایسی یعنی کہ فیک ہے, ڈی ویلیو ہے, پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا اسے. جی بہت شکریہ. ہم بات کریں گے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے. سر یہ بتائیں یو سی چیئرمین یا یو سی کا کوئی بھی اتھارٹی پرسنٹ مرد کو کن کن گراؤنڈ پر اجازت مل سکتی ہے دوسری شادی کی دے سکتا ہے؟ یہ سر جو فیملی رولز ہیں انہی میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ کن گراؤنڈز پر اجازت مل سکتی ہے, یہ کون سے گراؤنڈز اہم ہو سکتے ہیں جن پر اجازت مل سکتی ہے. ایک گراؤنڈ تو بانجھ پن ہے, یعنی شادی کو 5-6 سال 10 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے اور ڈیفیکٹ بیوی میں ہے, اس کو ہیلتھ ایشو ہے جس کی بنا پر اس کو اولاد نہیں ہو سکتی, تو یہ گراؤنڈ ایک بہترین گراؤنڈ ہے سیکنڈ میرج کی اجازت کے لیے, کیونکہ شادی کے 2 بنیادی جو نکاح کے مقصد ہوتے ہیں نا وہ 2 ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا اپنا ریلیشن, اور دوسرا نسل کو آگے بڑھانا. اور اگر وہ بیوی نسل آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور شوہر جو ہے اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا, اس کو اس سے محبت بھی ہے, تو پھر دوسری شادی کی اجازت اس کو ملنی چاہیے. میری نظر میں
بیویوں کو بھی کھلے دل کا مظاہرہ پھر اس صورت میں کرنا چاہیے کہ ایک اولاد آپ کے نہیں ہو رہی، وہ آپ کو ڈائیورس دے کے بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے، ڈائیورس دے، سرٹیفکیٹ اور شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں دینا چاہ رہا، تو اگر وہ پازیٹیو سوچ کا مظاہرہ کر رہا ہے تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں، اور بلکہ خود شوہر کو اجازت دیں جونیئر کونسل جا کے وہ اس کو باقاعدہ اس کو سرٹیفکیٹ لینے میں اس کی ہیلپ کریں۔ اور دوسرا، اگر بیوی شدید بیمار ہے کافی عرصے سے اور ایون کے ریلیشن تک قائم کرنے کے قابل نہیں ہے، تب بھی اس کو اجازت مل سکتی ہے۔ تیسرا، اکثر عورتیں روٹ کر بیٹھ جاتی ہیں اور 1.5 2 سال 3 سال تک وہ گھر ہی نہیں آتی، وہ منتیں کرتا رہتا ہے کہ پنچایتیں ہو رہی ہیں، رشتہ دار جا رہے ہیں، اس صورت یہ بھی گراؤنڈ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اگر بیوی باز نہیں گھر کر رہی اور شوہر نے زن شوئی کا دعویٰ دائر کیا اور وہ ڈگری ہو گیا، اس کے باوجود بیوی گھر باز نہیں کر رہی، پھر اس نے اجرا دائر کر دیا اس کا، اس کے باوجود گھر باز نہیں کری، تو زن شوئی کی ڈگری اور اجرا اس گراؤنڈ پر اس کو اجازت مل سکتی ہے۔ اس طرح اور بھی کوئی بھی گراؤنڈ جو چیئرمین کی نظر میں ویلڈ ہو، وہ اس کو اجازت، شوہر کو اجازت جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے جانا دوسری شادی کا طریقہ کار کیا ہے، مرد کس طریقے سے دوسری شادی کر سکتا ہے، کون کون سی سزاؤں سے بچنے کے لیے کن کن قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔